अस्सलाम वालेकुम। आज सिटीज़न पोर्टल, बजट और इमरान खान की दयानतदारी और हिकमत अमली पर दोबारा बात होगी। दरअसल देखें, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट रूहानियत से ही लिया था। रूहानियत ही मेरे एथोस या सेंट्रल पॉइंट है मेरे ब्लॉग्स और वीलॉग्स का। लेकिन एक्चुअली बाय कंपल्शन मुझे इधर आना पड़ा, क्योंकि ये बेसूद है आप लोगों को रूहानियत वाली या असल जो आपका दुनिया में आने का मकसद है उस ट्रैक पर लेके जाने का, अनलेस आपको बताया जाए कि ये जो प्रेजेंट ट्रैक जिस पर आप हैं वो खतरात में आप घिरे हुए हैं, वो खतरात से खाली नहीं है। मेरी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह के शख्स की है जो एक सड़क के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता है और वो आगाह लोगों को करता है कि इस सड़क पे ना जाइए, आगे आपको हादसात का खतरा है और रुसवाई, जलील और ख़राब होंगे आप। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मैं बजट पे सबसे पहले बात करूंगा कि किसी तरह भी ये बजट कोई पहले बजट से बेहतर नहीं है। बेस्ट बजट है फॉर द रूलिंग एलीट और उनके अल्ले तलल्ले। वज़ीर आज़म की तनख्वाह ही आप देखें बढ़ा दी गई, वज़ीर आज़म हाउस के चाय के खर्चे बढ़ा दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स की बजाय इसके कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाता। मैंने कहा था कि इनको पैकअप कराएं, कोई तरीका निकालें, या सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट रखें, इसको टाई अप करें with the performance audit, which is very difficult. कल मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई उधर PMDU जो ये सिटीजन पोर्टल चलाता है, तो उनका कहना था कि हम सिर्फ 25% फीडबैक का ऑडिट कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, मतलब जिसका 100% ऑडिट होना चाहिए। इसी वजह से मेरे दोस्त हैं मोहसिन लंदन में जो असाइलम पर हैं, उनकी फीडबैक थी कि ये देखें मैंने विसल ब्लोइंग की है, उल्टा मुझे अंदर करने को वो थानेदार फिर रहा है। वो फीडबैक पे कोई असर नहीं है, क्योंकि कर ही आप पर ये बिल्कुल वो रैंडम सर्वेज हैं 7-7, 8-8% लोगों के। ओ नवाज शरीफ गांडू जी बड़ा पॉपुलर हो गया, वो तो जीतेगा जी, वो तो इलेक्शन स्वीप करेगा। ये उस तरह के काम पोर्टल में हो रहे हैं। दरअसल ये सारा दिखावा है, आपकी मर्जी है, पिक एंड चूज है। कल क्लासरा ने जो आर्टिकल लिखा था, जो जिसका मैंने तस्करा किया था, मिस्टर टी के ताहिर खुर्शीद, एक्चुअली उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी टू CM है। अब आप देखें कितनी बड़ी बदमाशी और सलालत है कि वो शख्स जिसने शहबाज शरीफ के साथ भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस का टिक्का लगाया, वो अब बुजदार के साथ भी मिलियंस और बिलियंस का टिक्का लगा रहा है। ये सारी बदमाशी जौन सी है ना, ये सारी गुंडागर्दी अशराफिया की है जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं इमरान खान साहब मोहम्मद खान जुनेजो को कॉपी कर सके? क्यों नहीं ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या है बजट में, मुझे ये बताया जाए। सबसे बुरी बात बजट की ये है कि चंदा दिया जा रहा है लोगों को कि जी वो एहसास प्रोग्राम बढ़ा दिया गया। और भाई उसकी जगह फूड स्टैम्प जिस तरह अमेरिका में है, आप 10,000 या 20,000 का एक कार्ड में उनको पैसा डलवा दें, जिस कार्ड से सिर्फ डबल रोटी, आटा, अंडे, सब्जियां, फ्रूट, उसके अगेंस्ट कैश की बड़े लोगों ने अमेरिका में भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल मिलता है उनको। ठीक है ना जी, वो कोई $100 का, $200 का इनको डाल दें। इधर अमेरिका में $200 का होता है, पाकिस्तान में टेक्निकली तो सस्ता होना चाहिए, $100 ही बहुत है, लेकिन चलें वो तो अब अमेरिका के बराबर इन चीज़ों की कीमतें आ गई हैं। तो इस तरह करके आप करते हैं क्यों? क्योंकि उसमें खाबा नहीं लगना। उसमें ग्रेड 22 की का जो अफसर है, उसकी बीवी, सालियों, बहनों, उन सबको, उनके नौकरों को वो पैसा नहीं मिल सकेगा। अब एहसास प्रोग्राम का पैसा बड़ी आराम से उन सबको मिल रहा है। ये अच्छा, फिर अखुवत का बड़ा तज़किरा शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि 99% रिटर्न है। किसी ने देखा ही नहीं कि कितनी रिटर्न है, ऑडिट ही नहीं हुआ। मैं जुबानी कहीं जाऊं जी कि इतनी रिटर्न है।
ہم بہت بڑے گند میں دھنسی جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک ہمارے ادھر ایک کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک بڑی زیادتی ہوئی کہ انکم ٹیکس کے آفیسرز کو کچھ کو کہا گیا کہ آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ میں جگہیں بڑی خالی ہیں، یہ کنٹونمنٹ بورڈ سروسز میں ملٹری لینڈ اینڈ پتہ نہیں کیا گروپ ہے، تو آپ آ جائیں. تو وہ جو صحیح کھابے لگانے والے تھے، داد دپے والے، انہوں نے کہا پلاٹوں پہ صحیح بکواسیات، صحیح پیسے بنے میں. ان میں ایک سلیم وٹو ہے، وہ اس کے خلاف میں نے اتنی درخواستیں دی ہیں، کچھ نہیں ہوا. اس نے معلم جبہ میں یہ اعظم خان اور یہ سارے، وہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں پھر ڈیپوٹیشن پر چلا گیا، اتنا ٹکا کے کھایا، ہی واز ریمووڈ، ہٹایا گیا ادھر سے. اچھا آج کل جناب، اچھا لاہور میں ساری بدماشیاں اس کے، وہ فون کرے گا میرے فلان جنرل سے کانٹیکٹ ہے، فلان جنرل سے کانٹیکٹ ہے، پک اپ ون جنرل اینڈ لوٹیں. آج کل وہ کلفٹن اتھارٹی کا سی بی سی کہتے ہیں میرا خیال، کلفٹن بورڈ کنٹونمنٹ بورڈز کا، وہ ایڈیشنل ایگزیکٹو افسر کے کیا ہے وہاں. میرے دوست بتاتے ہیں ان کے پاس کمرشل فیز 4 کی مارکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ادھر وہ میگا فون پہ وہ کنٹونمنٹ کی گاڑیوں میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو، جی آپ جون 30 تک بل جمع کرا دیں، اتنا جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کمال ہے. ہاں آپ یہ پبلسٹی کر سکتے ہیں، اخباروں میں پبلسٹی ہوتی ہے کہ جی آپ کو کوئی رائے دی جائے گی اگر جون سے پہلے دے دیں. وہ کوئی ایریئرز کا کہہ رہا تھا یا جو کچھ بھی کہہ رہا تھا، لیکن کتنی بڑی زیادتی ہے کہ یو ہیو ٹو پے دیٹ ادروائز دے ول سیل دا پریمسز اور سب کچھ. لیکن اس کیس میں آپ اندازہ لگائیں، میں بہت حیران ہوتا ہوں، ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے بلینز اینڈ بلینز آف پاک روپی. جیسے میرا کیس لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او کو باقاعدہ کہ 10 لاکھ میں ٹیکس، میں مالک ہوں، یہ انلیگل قبضہ ہے اور کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. 10 لاکھ میں نے نیب میں بھی درخواست دی، نیب نے بھی پیسے کھا کے سی ای او کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا جی، 10 لاکھ روپیہ لگائیں، 7 لاکھ لگایا گیا، 3 لاکھ کیش لیا، باقی کی کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک مجسٹریٹ بیٹھتا ہے، وہ اس نے انسٹالمنٹ اس کو میز پہ لٹا کے اس کی گشتی کی لی، اور جناب صاحب اس سے جون سا ہے انسٹالمنٹ لے لی، اور اگلے 2 سالوں میں ایک آنا بھی نہیں لیا. او جی کوئی بھی نہیں آیا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کچھ نہیں ہوئی، یہاں تو کرائے دار تھے. یہ عمران خان نے جو کام کرنا تھا نا جی، وہ کرنا صرف ایز ٹو جسٹس سسٹم تھا، ایز ٹو رول آف لا اس نے کام سیدھا کرنا تھا، اور ایز یہ جو اللہ تللے یہ بدماشیاں ختم کرنی تھی. بٹ انفارچونیٹلی ہی ڈنٹ ڈو دیٹ. آپ ایک دلے کا کام رول آف لا میں بتا دیں اس نے کیا. ٹھیک ہے جی، ایکٹ تک اوورسیز کے لیے. اب اوورسیز کا تماشا دیکھیں، وہ جو بلاول صاحب ہیں جی، بلاول صاحب فرما رہے ہیں اوورسیز کے تو اب مسائل ہی الگ ہیں. ہاں جی ہاں، ہم 40 ٹانگوں والے، ہمارے مسائل ہی الگ ہیں. وہ رستو کنجر جو بڑا بوسٹ کرتا ہے کہ جی میں تو ادھر سے پڑھا ہوں واٹن سے، وہ میرا نہ مقابلہ کریں، واٹن سے تو ایلن مسک پڑھا ہے، اور واٹن سے وہ پڑھا ہے، ٹرمپ پڑھا ہے، تو جی واٹن شاٹن میرا نا ایگزامپل دیں، اور یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، ویری فائن جی. آج فرما رہے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ان کو ادراک نہیں ہے پاکستان کے ایشوز کا. جی ہاں، ہمیں کیوں ادراک ہونا؟ ہماری پراپرٹیوں پہ دلو آپ نے قبضہ کر لیا. ہمیں ڈبل شاہ کی اسکیموں، نئی روشنی جیسی، ٹھیک ہے نا جی، ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسی روشنی، ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں تن دیا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت بغیرتی ہے، بہت بدماشی ہے. آپ کے لیے یہ جو بجٹ ہے نا، یہ ایک انتہا کی قید اور مصیبت ہے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس سے پہلے لوگ بہت گندے تھے، شدید گندے تھے، لیکن 3 چیزوں میں عمران خان نے بجائے اس کے کہ قدغن لگائے ہوتے، اس کو کریکٹ کیا ہوتا، مزید اس کو خراب کیا، پرولیفریٹ کیا. اب آپ دیکھیں، نمبر 1 رول آف لا، سب بہت زیادہ گند رول آف لا میں کیا، کسی کو دوڑا دو، کسی کو اندر کرا دو. ٹھیک ہے، اور بالکل جانبداری والا، نو جسٹس سسٹم ایٹ آل. الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا کیا، کمیشن کی ریکمنڈیشنز کوئی فالو نہیں کر رہا ہے، افسران سر پر بیٹھے ہوئے ہیں.
آج میں ایک تصویر آپ کو دکھاؤں گا. ایک کوئی کوثر خان ہے, DMG PAS کی آفیسر ہے, ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بنی ہے. ان کی میں تصویر دکھاؤں گا جیسے کہ یہ سول سروس میں, ٹویٹر پر جیسے کہ یہ سول سروس میں کوئی ماڈلنگ کرنے آئے ہیں. جسٹ امیجن کتنی بڑی ضلالت ہے اس ملک کے ساتھ. یہ جواب دے کے آپ کا راضی نہیں ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بخاری جس نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. تو آپ تو پورٹل کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آپ تو جب 25% فیڈ بیک کے صرف دیکھ رہے ہیں یا امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا پورٹل کا. پورٹل پہ چاہے جتنی مرضی آپ بکواس کر لیں گے, جی پورٹل یہ کر دے گا وہ کر دے گا. یہ بالکل درست سمت نہیں ہے. عمران نے اس کو درست سمت میں لانا تھا. آپ دیکھیں میکرون کا یہ پرابلم ہو رہا ہے. میکرون درست سمت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو پڑ نہیں ہے. پہلے یلو ویسٹ والے پڑ گئے, اب اگلے دن چپیٹ پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بائیڈن کے اتنے برے حالات میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مئی میں 1,80,000 اللیگل امیگرینٹ بارڈر کراس کیے ہیں اللیگلی, اور بہترین جواب ان کے پاس یہ ہوتا تھا جب ان کو بارڈر پولیس پکڑتی تھی کہ آپ نے بائیڈن کے آنے کی وجہ سے کیے ہیں. یس یس یس. یہ حالات ہو گئے ہیں USA میں ادھر, اور بہت زیادہ تشویش ہے بہت سارے امور پہ. اور اب ان کو کہہ رہا ہے فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کل G8 یا 7 سمٹ میں وہ گیا ہوا, اور ادھر کہہ رہا تھا جی کہ اپنا چائنا کے خلاف ایکشن لیا جائے, چائنا کا کچھ کیا جائے. انہوں نے کہا اچھا جی اچھا, اپنے کام تو نکالی جاؤ اور پھر چائنا کے خلاف کچھ کیا جائے. کچھ نہیں. 0 + 0 = 0. نہ ہم میں ہمت ہے سچ بولنے کی, نہ ہم صاف ہیں کہ سیدھے راستے پہ چل سکیں. ہم اپنے کباڑے کے لیے, اپنی بربادی کے لیے, تباہی کے لیے بالکل غرق ہو گئے ہیں. نہ ہمارے پاس, اب آپ دیکھیں اب ریٹائرڈ جرنیل پاغفورے کی تصویریں لگا کے کہتے ہیں کہ باجوہ اور فیض پاکستان کو آسمانوں پہ لے جائیں گے. ان جیسا نیک جنرل تو کبھی ملا ہی نہیں جناب پاکستان کی تاریخ میں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کمال ہے یار, کہ مطلب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ اب ننگا ہو گیا غفورہ, ننگا ہو گیا, پکڑا گیا حامد میر اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے فیض کے خلاف کانسپریسی کرتا. تو اب اس کو ڈر پڑ گیا ہے کہ اب اس کی نوکری نہ چلی جائے, تو اب وہ پھر منت ترلو پہ آئے. یہ طور مٹیریلزم اس سب کی کھیلیں ہیں, اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. کوئی کچھ بہتری کے لیے کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, فل سٹاپ. کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ دیں گے.